شروع کرتا ہوں یشوع مسیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام اسٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام، شلوم، جے مسیح کی۔ تب لوگ خداوند سے ڈرے۔ جب یونا کو سمندر میں پھینک دیا گیا تو لوگ خداوند سے ڈرے کہ یہ کیسا شخص تھا، اور جب یسوع کو صلیب پر چڑھا دیا گیا تو فقی، فریسی اور رومی سب کے سب جان گئے کہ یہ شخص خاص تھا۔ چٹانیں تڑک گئیں اور سورج نے اپنی روشنی دینا بند کر دیا، اور سب کو اس بات کا علم ہو گیا کہ مسیح ایک واقعی خاص شخص تھا۔ یونا تین دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہا۔ یسوع گتسمنی سے لے کر مردوں میں سے جی اٹھنے تک 3 دن وہ زمین کے اندر نہیں رہا۔ وہ آج بھی آپ پہاڑوں میں لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے گھر بنائے ہیں، اور یوسف ارمتیا کا رہنے والا جو تھا، اس نے ایک مقبرہ پہاڑ کے اندر بنایا جو وقتی تھا مسیح کے لیے۔ مچھلی جو تھی وہ بھی وقتی تھی یونا کے لیے۔ وہ مچھلی یونا کے لیے کمرہ بن گئی، اور وہ جو مقبرہ تھا یوسف ارمتیا نے جو اپنے لیے بنوایا تھا، وہ مسیح کے لیے وہ 3 دن کا ریسٹ پلیس بن گیا۔ اور اس کے بعد مچھلی نے 3 دن کے بعد اس کو باہر نکال دیا، اگل دیا، اور مسیح تیسرے دن جی اٹھا۔ یونا نے مچھلی کے پیٹ میں خدا سے دعا کی، دہائی دی، اور مسیح خداوند نے گتسمنی میں رو رو کر گریہزاری کی، جس کے بارے میں پالوس کہتا ہے کہ اس کی دل سوزی کے سبب سے اس کی سنی گئی، اور وہ بڑی قدرت کے سبب سے خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلایا، اور وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور پھر آگے ہے کہ یونا جو ہے وہ سمندر کی گہرائیوں میں چلا گیا، اور مسیح خداوند اسی مقبرے میں، اسی قبر میں سے وہ عالم روا میں اتر گیا، اور عالم روا میں اس نے قیدی روحوں میں منادی کی، کیونکہ وہ منادی کرنے کے کام کے لیے ہی دنیا میں آیا، کیونکہ اس نے کہا میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ یونا خدا کے رحم کھانے کے سبب سے ناراض ہوا۔ یونا کہتا مجھے پتا تھا کہ خدا تو ایسا ہی ہے، اور ادھر مسیح جو ہے وہ کہتا ہے صلیب پر چڑھا ہوا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ کچھ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ یونا موت کی منادی کرتا ہے، اور مسیح زندگی کی منادی کرتا ہے۔ جاؤ۔ یونا جب مچھلی سے باہر آ گیا تو وہ منادی موت کی منادی کرتا ہے، لیکن مسیح مردوں میں سے زندہ ہو کر کہتا ہے جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، اور جو ایمان لائیں انہیں باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، جاؤ شاگرد بناؤ۔ میرے دوستو، جب تک کوئی شاگرد نہیں بنتا وہ مسیح کو سمجھ نہیں سکتا۔ اور جب موت لوگوں پر نہ آئی تو یونا اپنی موت مانگتا ہے۔ وہ کہتا ہے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، کیونکہ وہ شہر سے باہر جا کے اب لوگوں کی موت دیکھنا چاہتا ہے، اور خدا نے ان پر رحم کیا۔ یسوع زندگی کی منادی کرتا ہے، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں۔ یونا اس لیے آیا کہ وہ موت آ جائے، لیکن خدا یسوع مسیح کہتا ہے میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ یونا شہر کی تباہی دیکھنے کا منتظر ہے، اور یسوع مسیح کہتا ہے اپنے شاگردوں کو، اپنے لوگوں کو کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے شہر تیار کروں۔ یونانی میں جو لفظ ہے وہ جگہ کی نہیں ہے، وہ شہر ہے، وہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر سب اکٹھے رہیں۔ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے ایک شہر تیار کروں۔ وہ ایک چھوٹی سی جگہ کی بات نہیں کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کروں، یہ نہیں کہ 2000 سال ہو گئے کہ اس سے ایک کمرہ نہیں بن پڑ رہا۔ وہ اپنے تمام لوگوں کے لیے شہر آباد کر رہا ہے، اپنے لوگوں کا معیار ڈیولپ کر رہا ہے، اپنے لوگوں کو خوبصورت بنا رہا ہے۔ یونا ایک کدو کی بیل کے بارے میں فکر مند ہے۔
اور یونا کی بیل جو ہے، ہم کہتے ہیں جو یونانی میں بات ہے وہ بیل کی، وہ ہے کہ وقتی سایہ. تو جو یونا جو ہے وہ کدو کی بیل وقتی سایہ ہے، لیکن مسیح جو ہے وہ انگور کا حقیقی درخت ہے. پھر اس کے بعد آگے چلے جائیں تو یونا جو ہے وہ تکلیف میں موت ڈھونڈتا ہے، لیکن مسیح تکلیف میں موت نہیں ڈھونڈتا. وہ تکلیف میں کہتا ہے، وہ زندگی ڈھونڈتا ہے کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. وہ زندگی دیتا ہے، موت نہیں ڈھونڈتا. نہ اپنی موت مانگتا ہے اور نہ دوسروں کی موت مانگتا ہے. وہ اپنے بارے میں کہتا ہے، باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں. اور یونا کہتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں. یونا جو ہے وہ اس بات کے بارے میں فکر مند ہے کہ کس طرح سے میرے لوگ جو ہے وہ یونا اس بات کے بارے میں کہ میری بات پکی رہے. اور مسیح اس بات کے بارے میں کہ باپ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اس لیے میرے دوستو، یونا کی کتاب کا موازنہ کرنا گتسمنی سے شروع کریں تو جو گتسمنی کے پہاڑ سے، کلوری کے پہاڑ سے گتسمنی کے پہاڑ تک آ جائیں تو آپ کو یہ 4 دن کا پتہ چلتا ہے. یہ 4 دن مسیح جب ماں کی نظروں میں، شاگردوں کی نظروں میں، جس طرح داؤد کہتا ہے کہ میں تو اس کی طرح ہوں جو قبر میں اتر گیا. تو داؤد تو تخت پہ بیٹھا تھا. یہ روایت کی بات ہے، یہ محاوراتی بات ہے، یہ یہودیوں کے طریقے کی بات ہے. جس طرح آج بھی ہم پاکستانی، پنجابی اور دوسرے لوگ بھی اس بات کو کہتے ہیں، میں تیرے لیے مر گیا. تو کوئی مرا تو نہیں ہوتا، اس لیے کہ میں تیری نظروں سے میرا تیرا تعلق نہیں ہے. تو مسیح نے کہا کہ جس طرح، کیونکہ مسیح کو میرے دوستو، مسیح کی حالت، موت کی حالت گتسمنی سے شروع ہوئی. اور جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ کلوری تک آئی. تو کلوری سے یہ قبر کی بات نہیں، وہ جگہ میں رکھے جانے کی بات نہیں ہے. گتسمنی سے کلوری تک کا یہ پیریڈ، اور پھر اس کلوری کے پیچھے جو باغ تھا جہاں پہ یوسف ارمتیا کے رہنے والے کا مقبرہ تھا، وہاں تک یہ سارے کا سارا جو سلسلہ ہے یہ ایک موت کی حالت ہے، جس کے بارے میں داؤد کہتا ہے، خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو. جہاں موت ہی موت ہے. تو گتسمنی سے موت شروع ہوئی اور یسوع مسیح کے شاگرد چھوڑ گئے. اس سے پہلے دیکھیں کئی بار یہودیوں نے کوشش کی کہ مسیح کو مار دیں، پہاڑی سے گرا کر مار دیں اور کئی طریقے سے مار دیں. تو لکھا وہ ان میں سے غائب ہو گیا. مسیح کی اس سارے ٹائم میں مسیح کی الوہیت اور مسیح کی بشریت برابر دکھائی دیتی ہے. الوہیت میں وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے اور بشریت میں صلیب پر وہ پانی مانگتا ہے. الوہیت میں وہ پانی پر چلتا ہے، الوہیت میں وہ غائب ہو جاتا ہے اور بشریت میں اس کو صلیب پر ٹانگا جاتا ہے. بشریت میں وہ پانی مانگتا ہے. اسی طرح سے بائبل کو سمجھنے کے لیے جو مسیح نے کہا 3 دن، میرے مسیح کی ایک بات بھی ایسی نہیں جو لچکدار ہو، جس میں کچھ مبالغہ آرائی پائی جائے. اگر مبالغہ آرائی ہے تو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کا مسیح کے ساتھ تعلق نہیں ہے، جن کا مسیح سے رابطہ نہیں ہے. کیونکہ مسیح خداوند نے خود لوکا کی انجیل میں یہ فرمایا ہے کہ نبیوں کے صحیفوں میں 24واں باب اس کی 44ویں آیت سے آپ پڑھیں 47ویں آیت تک، زبور جو 88 ہے، 88 زبور، اور وہاں آپ دیکھیں اور زبور 31 میں آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح سے یہ روایت تھی یا یہ لفظ تھے. اگر آپ اس کو اور خوبصورت جاننا چاہتے ہیں تو ہیبرو زبان میں دیکھیے کہ کتنے زیادہ ان الفاظ کو یہودی استعمال کرتے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی میں آپ کبھی کسی رنگ پر بحث نہیں کر سکتے. میری التجا ہے
ان استادوں سے، ان دوستوں سے، ان اسٹوڈنٹس سے جو بائبل کا علم جاننا چاہتے ہیں، میرے بھائیوں عبرانی کی کوشش کریں کہ سیکھیں، یونانی کو کچھ مطالعہ کریں تاکہ آپ کو بائبل کے سارے رنگ نظر آ جائیں، اور وہ لوگ جو غیر ہیں، جن کا اس کتاب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جن کا اس مسیح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان کو آپ برابر جواب دے سکیں۔